السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایات میں ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے رجال الغیب کا نظام رکھا ہے۔ رجال الغیب، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجال اس کی جمع ہے، اور غیب سے مراد ایسی ہستیاں جو نظر نہ آئیں، نظر آئیں بھی تو ہم پہچان نہ سکیں۔ یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے، وقت کی کیا ہستی ہے، بظاہر اس کی صورت، نقشہ، جلوہ کوئی سمجھ بظاہر نہ آئے تو یہ رجال الغیب ہیں۔ ملک شام وہ شام ہے، وہ ملک ہے جہاں 40 ابدال رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ 40 ابدال، اور ایک کا اگر وصال ہو جائے گا تو اس کا بدل، ابدال بدل سے ہے، اس کا بدل اللہ دوسرے کو لے آئے گا۔ ایک کا جب وصال ہو جائے گا، اور یہ 40 کے 40 ابدال شام میں ہوں گے، اور ہر حج پہ 40 ابدال جمع ہوتے ہیں، ہر حج پہ سارے کتب جمع ہوتے ہیں، نقیب، نجیب، ابرار، غوث، کلندر، بڑی بڑی ہستیاں ہر حج پہ جمع ہوتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا، اور فرمایا ایک آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، اور ہر صحابی یہ لفظ فرماتے تھے، ہر آل رسول یہ لفظ فرماتے تھے کہ ایک آیت ہمیں گھر نہیں بیٹھنے دیتی، وہ آیت ہے انفروا خفافم و ثقالا۔ بس ہلکے ہو یا بھاری ہو، خفاف ہلکے، ثقالا بھاری۔ کیا مقصد؟ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، صحت ہے یا نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اسباب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور ایک وصیت فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمایا دیکھو راستے میں اگر میں مر جاؤں تو میری میت کو اونٹ پہ لاد لینا، اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو، آخری مسکن ہو، وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اور ایسے ہوا، راستے میں وصال ہو گیا، اور آخری جہاں مسکن تھا، پڑاؤ تھا آخری، تو وہاں دفن کر دیا۔ میں ان کے پاس گیا ہوں، حضرت کی خدمت میں 3 بار گیا ہوں۔ یہی حال صحابہ کا ہے، اہل بیت اولیاء کا ہے۔ آل رسول نے شام کا سفر کیا، امہات المومنین نے کیا، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ان کے مزار ہیں، اور ان کے اوپر وہی آیت لکھی ہوئی ہے جو اہل بیت کے گھرانے پہ لکھی ہے، یطہرکم تطہیرا، حضور کا گھرانہ ہے، وہی آیت لکھی ہوئی۔ حضرت زینب بنت علی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جو واقعہ کربلا کے بعد یہاں ساتھ تشریف لائیں، ان کا مزار ہے۔ حضرت رقیہ، امام حسین کی بیٹی، جس کو عام طور پہ بی بی سکینہ کہتے ہیں، اصل نام سکینہ ہے، ایسی ہستی جس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ان کا مزار۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدے نہیں ہٹے، سر کٹ گئے، سجدے ختم نہیں ہوئے، آج بھی حضرت زینب کے مزار پہ ہم تھے، میں نے ایک تعویذ دیا، سب کو خاص نقش دیا، جتنے میرے ساتھ قافلے میں حضرات تھے وہیں بیٹھ کے میں نے ایک نقش لکھا، اور بہت خوبیوں والا، طاقتوں والا، صفات والا نقش ہے۔
اچھا اس مسجد میں بھی گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مینار پہ اتریں گے فرشتوں کے ذریعے، اور ہم نے اب تک سنا تھا پھر سیڑھی لگائی جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام مینار سے نیچے اتریں گے، جبکہ اس مینار کے اندر سیڑھی ہے، اب تک یہ سنا تھا۔ اب آپ ایک سوال کریں گے، فرشتے مینار تک اتار سکتے ہیں، نیچے نہیں اتار سکتے؟ میں اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، دنیا سبب کا نظام ہے، دنیا کے اندر اللہ نے سبب کو رکھا ہے، اس لیے فرشتے وہاں اتاریں گے، پھر سیڑھی کے اندر مینار پہ سیڑھی ہے، وہاں سے نیچے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ مینار آج بھی موجود ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جب سے زمین بنی، آدم آئے، پوری کائنات میں جتنے ہزار شہر ہیں، جتنے لاکھ شہر ہیں، سب سے پہلا جو شہر دنیا میں بنا ہے وہ دمشق ہے۔ اور بتاؤں، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے دو بھائیوں کا، حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کا مقام بھی وہی ہے۔ دمشق میں رات کو سو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، کہنے لگا کچھ دشمن مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، پریشان ہوئے، پھر خواب آیا، پھر خواب آیا، پوری روایت ہے، پھر دشمنوں کی شکلیں دکھائیں، بس اسی وقت اٹھے، قافلہ لیا اور 13 دن رات سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ کہاں دمشق، کہاں مدینہ؟ پہنچتے ہی کہنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مدینے بھر کی دعوت کرو، یہ بادشاہ نور الدین زنگی آیا ہے، بادشاہ تھا مدینے کا، وہ ساری سلطنت کا۔ انہوں نے کہا حضور سب مدینے والے آ گئے؟ میں نہیں، کچھ ہیں۔ کہا سارے آ گئے؟ سوچ کے کہنے لگے ہاں 2 لوگ ہیں جو مراکش سے جن کا تعلق ہے، بڑے نیک ہیں، سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ جب ان کو بلایا نا تو وہ وہی تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ 2 دشمن مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ فرمایا ان کو کھڑا کرو۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی ہم مسکین لوگ ہیں، فقراء مدینہ ہیں، ہم اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہیں، اصحاب رسول کے غلام ہیں۔ فرمایا ان کے گھر چلو۔ ساتھ ہی ان کا گھر تھا حضور کے روضے کے، ان کے گھر گئے، تلاشی لی، کچھ نظر نہ آئے۔ تلاشی لیتے لیتے ایک وجدان تھا، ایک درد تھا، ایک سوز تھا سلطان نور الدین زنگی کا۔ تو ایک چٹائی اٹھائی نا تو نیچے ایک پتھر ملا، فرمایا پتھر اٹھاؤ۔ پتھر اٹھایا تو نیچے غار تھا، وہ ساری رات مٹی کی کھدائی کرتے، غار بناتے۔ ان کو بہت بڑے پیسے دیے تھے اور پیسوں میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک نکال کے لے آؤ اور صدیق اور فاروق کا جسم مبارک نکال کے لے آؤ، اور بس پھر مشکیزوں میں مٹی بھر کے اور وہ پھینک کے آتے تھے، اور صبح ان مشکیزوں میں لوگوں کو پانی پلاتے تھے، جہاں ایک ایک قطرے کی پریشانی تھی، اس دور کا پانی۔ غار میں دیکھا تو حضور کے قدمین شریفین کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، ان کو سزا دی، ان کا سر قلم کرایا، اور پھر سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضے کے ارد گرد سیسا، پگھلا ہوا سیسا پانی تک پہنچایا۔ اس شخص کی مزار کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نہیں سوچ سکتے میری کیا کیفیت ہے۔ بی بی زینب کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نہیں سوچتے میری کیا کیفیت ہے۔ بی بی سکینہ جن کو رقیہ کہتے ہیں، ان کے مزار کے سامنے، اور حضرت ابو دردہ، اچانک ہمیں پتا چلا کہ حضرت ابو دردہ کا مزار دمشق کا جو قلعہ ہے جس کو خالد بن ولید نے فتح کیا تھا رضی اللہ عنہ نے، ابو دردہ جن کے انمول خزانے میں دعا ہے، بیٹھے تھے، ان کا گھر بھی وہیں۔ اس گھر کے بارے میں بندہ دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، میں نہیں لگی۔ دوسرا آیا آگ لگ گئی، میں نہیں لگی۔ تیسرا پھر کچھ دیر کے بعد آیا آگ لگی، فرمایا نہیں لگی۔
अगला बंदा आया तो उसने कहा नहीं लगी। हैरान हुआ मजमा, आपको इतना यकीन नहीं लगी? पर मैंने अल्लाह के नबी की एक दुआ पढ़ी है, पर मैं जो ये दुआ सुबह पढ़ ले, शाम तक अल्लाह हादसों, बीमारियों, आग, तूफान, परेशानियों, मुश्किलात, एक्सीडेंट्स, हिफाजत, और शाम पढ़ ले सुबह तक हिफाजत। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु अंता रब्बुल अर्शिल करीम। ये दुआ है आगे, ये अनमोल खजाने की छठी दुआ है। 5 आयतें हैं, ये अनमोल खजाने में मौजूद है। उनके मज़ार पे 2 दफा जाना हुआ और 2 दफा मैंने पढ़ के उनसे कहा कि हजरत इस दुआ की इजाजत दे दें, मुझे भी, जो सुने भी उसको भी, आपको भी इजाजत इंशाअल्लाह। मेरे जी में आया कि उन्होंने इजाजत दी। मैं कोई कशफुल कबूर के कब्र वालों से गुफ्तगू के वाकयात नहीं सुना सकता, वो बड़े लोगों को होता है। मैंने कहा हजरत इसकी इजाजत खास इनायत फरमाएं, बड़े दूर से आया हूं। तो मैंने उनसे इजाजत चाहिए इस दुआ की। मुझे कई लोगों ने बताया हमारे हादसे होते हैं, कई लोगों ने बताया परेशानियां होती हैं, कई लोगों ने बताया मसाइल होते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं हम हिफाजत से रहते हैं। और जब से ये दुआ अबकरी से सुनी, तस्बीह खाने से सुनी, हमारी हिफाजत हो गई। और जब से ये दुआ अनमोल खजाने पे पढ़ी, हमारी हिफाजत हो गई। लोग वार करते हैं, कोई ना कोई मुश्किल उलझन इसके ऊपर हावी और गालिब हो जाती है। ये सारी चीजें अगर किसी के साथ हैं, ये सारी चीजें अगर किसी के साथ हैं, इस दुआ को पढ़ ले, अनोखी दुआ है। एक साहब कहने लगे, मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद में था, सुना है कि सहाबा कराम से लोग हाथ मिला रहे हैं। मैं हाथ मिलाने में गया, मुझसे कहने लगे तो मेरे पास नहीं आते। आप कौन हैं? कहा हम असहाब रसूल हैं और हम किला डिरावर की फसील के साथ, दीवार के साथ सो रहे हैं। पूरी दुनिया में सहाबा फैले अल्लाह के दीन को लेकर, कमली वाले की फिक्र को लेकर, कमली वाले के गम को लेकर। सुनो, एक फिक्र रसूल है, एक जिक्र रसूल है। जिक्र रसूल ये सारी महफिलें हैं, और फिक्र रसूल क्या है? फिक्र रसूल सैयदा खतीजा, अम्मा खतीजा फरमाती हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम रात को खड़े होके इतना रोते थे उम्मत के लिए। और सैयदा अम्मा आमना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया उसके लब हिल रहे थे, उम्मती उम्मती। और जब मेरे आका इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो फरमाया उम्मती उम्मती। ये फिक्र रसूल है। इस फिक्र को लेकर सारे आलम में सारे सहाबा, अहले बैत पूरी दुनिया में फैल गए। अगर ना आते, आज हम काली देवी के चरणों और सोमनाथ के वहां बैठे होते। आज हमारे नाम के साथ मोहम्मद, हुसैन, हसन, अली, सिद्दीक, फारूक न होता। यह उनके फिक्र रसूल की वजह से था, और उन्होंने कुर्बानियां दी। उस कुर्बानियों की बरकत से आज हमारे नाम के साथ निस्बतें कमली वाले की, और या उनके गुलामों की, या उनके घराने की हैं। और एक मस्जिद में गए, देखो मैं अपनी कैफियत बयान कर रहा हूं, इस कैफियत के साथ मेरा दावा नहीं है। इस कैफियत के साथ क्या नहीं है? मेरा दावा नहीं है। मुझसे फरमाने लगे अपना कलमा सुना। फिर हम सब ने शेख उस्मान बिन औस सखफी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कलमा सुनाया कि तू कलमे के गवाह रहे कि क्यामत के दिन। फरमाया मुझे कलमा सुना, क्यामत के दिन कलमे का गवाह रहूंगा। तो कहने लगे काब बिन अहबार, ओ वो कहां है? कहने लगे साथ है। दुआए काब, जिनके बारे में मैं कहा करता हूं कि हजरत काब जो है असल में यहूदी थे और फिर मुसलमान हुए, और उन्होंने कहा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझ पे वो जादू करते हैं। हजरत काब फरमाते हैं, अब ये अल्फाज काब के हैं, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, वरना किसी बड़ी हस्ती के लिए लफ्ज मेरी जुबान साथ नहीं देते। क्योंकि हजरत काब ने फरमाए हैं, इसलिए मैं लफ्ज कह रहा हूं जो अब कहने लगा हूं, वरना बड़ी हस्ती के लिए लफ्ज मेरी जुबान साथ नहीं देती। फरमाते हैं अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता तो जादूगर मुझे गधा बना देते, और एक रिवायत में है नौज बिल्ला, जादूगर मुझे कुत्ता बना देते। दुआए काब, औज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन आज़म मिन्हु, ये दुआए काब है। आज भी ऐसे ही है, तलवार है, काट के रख देती है जादू और जादूगरों को।
تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے نٹ کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے غلاظت اور خباثت کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے وسوسوں اور خیالوں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کو۔ ان کی ہستی پہ، ان پہ جا کے میں نے یہ دعا پڑھی، کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، ان پہ دعا پڑھی اور میں نے عرض کیا شیخ اجازت دے دیں اس دعا کی۔ میں نے 2 دفعہ پڑھی، ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی، اجازت دے دیں اس دعا کی مجھے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے۔ آپ سننے والے پوری دنیا میں جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں، اور یہ دعا چاہے نہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام۔ میری ایک درخواست ہے اور منت ہے اور عرضی ہے اور فریاد ہے اور التماس ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ تو آج 2 دعائیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ ایک دعا کون سی؟ حضرت ابو دردہ کی، فرمایا میں نے پڑھا حادثات کا دور ہے، حادثات کا دور ہے، مسائل کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے۔ اور دوسری دعا حضرت ہے، اب ایک پیکج میں دینے لگا ہوں جو ہر سال دیتا ہوں، ذرا غور سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں۔ یاد ہے پچھلے سال بولے ہے 40 بار، 40,000 بار یا 70,000 بار یا 1.25 لاکھ؟ یہ ہر سال کا پیکج ہے۔ پچھلے سال بھی جس نے پڑھا کمال تاثیر ملی، کمال ملا، حالات، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، سخت ترین مقدمات، لڑائیاں، جھگڑے، گھریلو الجھنیں، حیرت انگیز طور پہ اس کی شان کریمی کہ اس سے جو ہے نظام بہتر ہوا۔ یہ سورت قریش، اس سورت قریش کو آپ باقی وظائف پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھتے رہیں۔ بہت طاقتور، بہت طاقتور، بہت طاقتور عمل ہے سورت قریش۔ پچھلے سال جس نے بھی پڑھانا اس نے مرادیں پائی ہیں، اس نے برکتیں پائی ہیں، اس نے خوشیاں خوشحالیاں پائی ہیں۔ اگر سورت قریش آپ کو یاد نہیں ہے فوراً یاد کر لیں، فوراً یاد کر لیں، مشکل کوئی نہیں ہے۔ جب غرض ہوتی ہے آپ غرض کریں کہ سورت قریش سے چلتی چلتی یاد کر لیں اور صحیح زیر زبر کے ساتھ، اور اگر یاد ہے تو کسی کو سنا دیں کہ جی ذرا آپ میری سورت قریش سن لیں، کیا اس کے الفاظ ٹھیک ہیں؟ عربی بہت حساس زبان ہے، عربی بہت حساس زبان، بہت حساس زبان۔ میں نے ایک فیصلہ کیا، ذرا فیصلہ سنیں۔ سورت قریش میں ایک فیصلہ یاد آیا، اس دفعہ محسوس ہوا کہ ہمیں عربی آنی چاہیے۔ دنیا کے 50 سے زیادہ ملک ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ انگلش بولنے والے 50 سے زیادہ ملک نہیں ہیں، 50 سے زیادہ ملک ہیں جہاں میرے کملے والی کی زبان، آل رسول کی زبان، اصحاب رسول کی زبان، عربی قبر کی زبان، عربی قرآن کی زبان، عربی اللہ کی زبان، عربی کملی والے کی زبان اور عربی جنت کی زبان ہے۔ یہ بولی جاتی ہے 50 سے زیادہ ملکوں میں، بہت زیادہ۔ وہاں نا مجھے ڈرائیور نے کہا فارابی، ایسے نام آتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ میں کہا ہاں فارابی کی قبر یہاں ہے؟ کہنا ہاں فارابی۔ اب ماحول کی بات سناؤں، فارابی کے بادشاہ کا محل بن رہا تھا، تو وزیر کو اس کی نگرانی پہ بادشاہ نے لگایا ہوا تھا۔ ایک وزیر با تدبیر کو، سمجھدار، مہینوں سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ آتا، محل کو دیکھتا، ماشاءاللہ ٹھیک بن رہا۔ جہاں کمی ہوتی، وزیر اور بادشاہ کے درمیان کوڈ ورڈ تھے، آپس میں ایک مخصوص زبان تھی جو بادشاہ وزیر کو کہتا، اور وزیر کے علاوہ وہاں کسی کو وہ زبان نہیں آتی تھی۔ بادشاہ جب آیا تو بادشاہ نے نا وزیر سے بات کی، اور وزیر سے جس زبان میں بات کی، ایک مزدور کھڑا تھا، اسی زبان میں مزدور نے جواب دے دیا۔ حیران، یہ کیا ہے؟ بادشاہ کو غصہ آیا کہ بادشاہوں کی زبان اتنی ہلکی کر دی تو مزدوروں کے ساتھ بولتا ہے اور تو نے مزدوروں کو بھی زبان سکھا دی۔ وزیر نے کہا حضور یہ کوتاہی مجھ سے نہیں ہو سکتی،
آپ کے راز کو کبھی میں فاش کروں. بادشاہ تلوار نکال رہا تھا تو وزیر کے اندر ایک دم خیال آیا کہ علم کا جو سمندر ہے اور علوم کا ماہر ہے بے شمار علوم کا، وہ تو ابو نصر فارابی ہے. یہ تو نہیں کہ حالان تھا فارابی کرنا. فارابی کا مزاج یہ تھا، بادشاہوں سے ہٹ کے رہتا تھا، مزدور بنتا تھا. علم کا سمندر، ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، کیمسٹری کا علم، فزکس کا علم، زمین کا علم، عجیب علم تھے اس کے پاس. بادشاہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا تو ہمارے ساتھ رہ جا، تیری مہربانی. کہ نہیں بس ہم فقیر ہیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں. بادشاہ نے بڑی منت جب کی، وزیر نے منت کی، تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے. انہیں کیا؟ کہنے لگا میں بیٹھوں اٹھوں جہاں جاؤں جیسے کروں مجھے منع نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. السلام علیکم میں جا رہا ہوں. انہیں کیا؟ انہوں نے کبھی تو وعدہ نہیں کیا آپ نے؟ کبھی تو وعدہ کیا. بادشاہ کی سپاہی پیچھے بھاگ گئے، اسی کشمکش میں اس بیچارے کو مار دیا. ابو نصر فارابی کا وہاں میں نے مزار دیکھا. کہنے لگے پیر صاحب مجھ سے یہ کیسے پڑھا جائے گا، یہی لفظ کہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، آپ کریں گے انشاءاللہ. تو عالم پھر یہ ہوا اربوں صورت قل ہو اللہ، اربوں صورت درود پاک، اور اربوں کلمہ، اور اربوں انہوں نے پڑھا. شیخ منیر حسین ان کا نام تھا، شیخ منیر حسین رحمت اللہ علیہ. اربوں. اچھا میں ان کو فوت ہو گئے نا، میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا. میں نے کہا وہ تسبیح کہاں ہے جو وہ پڑھتے تھے؟ وہ تسبیح لائے. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، تسبیح کہتے میرے ہاتھ میں آتے ہی میرا دل جاری ہو گیا، قلب جاری ہو گیا، اور ہاتھ تسبیح خود بخود پڑھ رہا ہے. میں کہتے تھے کئی دھاگے اس کے گل گئے ہیں، پھر میں اور دھاگا مضبوط سے مضبوط ڈالتا ہوں. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وہ ان کا خط آتا تھا میرے پاس، مرشد کو خط لکھتے تھے کہ میرے اتنے کروڑ یہ پڑھ لیا، اتنے کروڑ یہ پڑھ لیا، لاکھوں کی نہیں تھی، کروڑوں کی. میں نے وہ غلطی سے خط رسالے میں چھاپ دی. مجھے آج بھی یاد ہے، خط آیا تجھے پتہ ہے میں امان ہاں، اور اگر اگو لفظ کا ڈیواں وال میں حیوان ہاں. یہ تم خط لکھتے ہو، اتنے جھوٹ بولتے ہو ابکری والے. اور غلطی مجھ سے ہوئی کہ برتن چھوٹے، بھانڈے چھوٹے، ظرف چھوٹے، اور میں وہ خط میں نے خود کہا غلطی ہوں، میں نے کہا یہ ابکری میں چھاپ دو، پتہ نہیں کون سے سان کی بات ہے. اگر عیش کرنا ہے تو پھر میں سورت قریش کی اجازت دوں، اور نہیں کرنے پھر تیری مرضی. ایک بات بتاؤں، سورت قریش نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں تک. میری بات یاد رکھ. خوش قسمت ہے جس کی زبان پہ سورت قریش چڑھ گئی ہے، خوش قسمت ہے جس کے اوپر سورت قریش آ گئی ہے، خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورت قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورت قریش پڑھی جاتی ہے، خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں سورت قریش پڑھنے والے ہیں، خوش قسمت زبان، گھر، دل، جسم جہاں سورت قریش جاری ہوتی ہے، وہ خوش قسمت ہے. اور پھر میں نے ایک لفظ عرض کیا، یہ نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے سورت قریش. آپ کو یاد ہے جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ بھی کھانے کی دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں. اور ایک بات سورت قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا. کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا. کھانا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں نہیں، اللہ اس کو صحت بنائے گا جو ایک بار پڑھے گا. اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت، عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا. اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اس کا کھانا دے گا، اور خدا لاجواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا. اور لاجواب کھانے ہوں گے، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق بے بہا ہو جائے گا. اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح. یہ تو کھانے کے بعد صرف 3 بار کی، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولے.
ये तो 3 बार ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती है। इसकी ताकत नस्लों में चलती है। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात अल्लाह का निज़ाम देखें, अल्लाह कहता है तू खादी हंडैया लाई, तूने खा लिया, हंडा लिया, बस अब तेरी नस्लों के लिए मैं अगला निज़ाम बनाऊंगा। बंदा पढ़ रहा होता है, कहते हैं मौला इतने साल से अमल कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ जो फैसले करेगा वो सच्चे और खरे हैं। मेरी उधारे नहीं होती, नकद होती हैं। तू जल्दी ना कर, मैं तेरी नस्लों में उधारे चुकाऊंगा, मैं तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा। तो परेशान ना हो। ये फैसले नस्लों के साथ चलते हैं सूरत कुरैश के। बहुत कमाल चीज है। मेरा तो मशवरा है कि अगर आप सूरत कुरैश सफर के महीने में, क्या ख्याल है, बोले, सफर के महीने में अगर आप सूरत कुरैश का फैसला कर लें कि सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़ लें। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं, इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को, अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। किसने मेरे दिल में डाला? वो नेकियां जो कर के गए थे। ये मेरी आल है, ये मेरा खादिम है, इसके साथ वादे हैं, दुनिया में जितनी महंगाइयां, क्राइसिस, हालात हो जाएं, मैं इसको खुशहाल रख के दिखाऊंगा, खुशहाल बना के दिखाऊंगा, बेहतरीन खिला के दिखाऊंगा, बेहतरीन पहना के दिखाऊंगा। क्यों? इसके बड़े वो अमल कर गए थे जिन आमाल पे नस्लों के पलने के वादे हैं। किसके वादे? हाँ, नस्लों के पलने के वादे हैं। नस्लों, अभी की बात बता, मैं उमवी मस्जिद में गया तो जुमे के दिन ना हजूर की शान में अरबी में कसीदे पढ़ रहे थे। जुमे के दिन सारे 9 बंदे इकट्ठे होके कसायद पढ़ रहे थे अरबी में। जब उन्होंने कसायद पढ़ लिए, मेरी जेब में 50-50 हजार लीरे के बंडल मैंने बनाए हुए थे। एक ऐसे करके एक नोट यूं फंसा के बंडल बनाए हुए थे। मैंने सबको एक एक दिया। अभी जब अजान हुई, अजान हो रही थी, मैं साथ खड़े होके अजान दी। मैंने फिर 50-50 हजार लीरा उन सबको दिया। ये मैं उन्हें जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे, मेरा उनसे न ताल्लुक न तारुफ। इस ताकत ने, वो अल्फाज की ताकत, वो कलाम की ताकत, वो रूहानियत की ताकत थी। अल्लाह कहता है इनकी जेबें भर के दिखाऊंगा, तेरी जेब से निकलवाऊंगा, यूं निकाल। हमने एक बैग रखा हुआ था कंधे पे, उसमें सारे नोट भरे हुए थे। अच्छा, करेंसी चेंज करने वाला खुद यार बन गया। वो हैरान था, आते हैं इतने लाखों लेके चले जाते हैं, करोड़ों लेके चले जाते हैं। उसने नाम याद कर लिए। अरब था, एक नाम तेरा ये है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है। हाँ जी, आज रेट क्या है? आज जो आलमी रेट होता था उसके मुताबिक करेंसी वो देते थे और फिर बैग खाली हो जाता था। कौन खिला रहा? सूरत कुरैश।
میری گزارش آپ کی خدمت میں ہے، یہ تو 3 بار کا کمال ہے، دنیا پڑھ رہی ہے اور کھانے کے بعد دنیا پڑھ رہی ہے اور مل رہا، اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں اور ٹارگٹ بنا لیں۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں، مجمع نیا آتا رہتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ، اپنی نسلوں کو نا غریب، فقیر، منگتا، بھکاری چھوڑ کے نہ جانا۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا آپ سچ کہتے ہیں۔ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ لفظ، بنیاد بتاؤں، آپ کا دل ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ درود شریف پڑھیں۔ میں پتہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اعمال کے ذریعے جو پلنے کا وعدہ ہے نا، اللہ پال کے دکھائے گا، اس وعدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے میں اعمال کے ذریعے پالوں گا، اعمال کے ذریعے۔ چلو اس پہ ایک قرآن کی ایک میں آپ کو خوبصورت آیت کی تفسیر بتاتا ہوں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ بولیں، بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا۔ عجیب بات، میں نے کیا کہا ہے؟ سورت قریش سے نسلیں پلتی ہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا۔ وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کے نیکی خزانے کی شکل کام آئی۔ کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں، زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا، اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں۔ اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے لینا جوان ہو کر۔ جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا۔ اللہ اسے کھلاتا ہے، پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں۔ میں تو منتیں کر کے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا کیش لے لیں اور پھر آپ بھی عیش کریں اور انشاءاللہ نسلیں بھی عیش کریں۔ سورت قریش یاد نہیں؟ فوراً یاد کریں، فوراً یاد کریں۔ اور سورت قریش میں کہیں زیر زبر میں کمی، فوراً یاد کریں۔ اور 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ فیصلہ کر لیا سورت قریش، لے لیں کچھ، پالیں، زندگی کی پتہ نہیں کب شام آ جائے۔ سن لیں میری بات کو غور سے، میری طرف دیکھیں، سن لیں میری بات کو۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کچھ نہیں ملے گا کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، لوگ اللہ کہیں گے پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا نام کہیں گے۔ آج وہ وقت آ رہا ہے، ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ آج وقت آ رہا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ زندگی میں گزارا نہیں۔ اللہ کا نام ہوگا تو زندگی کا نظام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے موتی، اور میں یہ نظام لے آتا ہوں، پیکج لاتا ہوں باقاعدہ، جو صدیوں سے بزرگوں کے تھے، تہے در تہے دب گئے، وہ نکال کے لاتا ہوں۔ صدیوں پہلے نہ اتنے انسان تھے، نہ آبادی تھی، نہ مسائل تھے، نہ زندگی کی مشکلات تھی، نہ الجھنیں، نہ پریشانیاں تھیں۔ کیا نہیں تھیں؟ صدیوں پہلے نہیں تھیں، اس وقت کی ضرورت تھی۔ تو سوچے آج کتنی سخت اور سخت ترین ضرورت ہے۔
آج کتنی سخت اور سخت ترین ضرورت ہے. آج صدیوں پرانا نظام، تو اس وقت یہ ضرورت تھی، آج تو اس لیے یہ چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے نا، ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہماری نسلیں پلیں گی، برکتوں کے دروازے کھلیں گے، روح کے روحانیت کے دروازے کھلیں گے. عیش چاہیے نسلوں کا انشاءاللہ، اللہ چاہے رزق حلال طیب طاہر کے ذریعے عیش کروا دے. ضروری ہے کوئی حرام کے ذریعے بھی عیش ہوتے ہیں؟ اللہ حلال کے بڑی بڑی ہستیاں، امام حسن سبحان اللہ، اللہ نے بڑا مال کے دروازے کھولے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اور کڑی کڑی ہستیاں، خواجہ عبید اللہ احرار سمرقند، بڑی ہستیاں جن کی ہر چیز سونے چاندی ہیرے جواہرات کی تھی. رب نے دنیا میں دکھایا سلیمان علیہ السلام بادشاہ، یوسف علیہ السلام بادشاہ، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، مال بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، دولت بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، ہواؤں پہ حکومت ہے، بادشاہوں پہ حکومت ہے، بادشاہوں کے بھی بادشاہ، اور فضاؤں پہ حکومت ہے، جنات پہ حکومت، چیونٹیوں پہ، مچھلیوں پہ، سانپ پہ، سمندر کی مخلوق، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، سب پہ حکومت ہے. اللہ چاہے تو دنیا کا بھی مالدار بنا دے اور آخرت کا بھی مالدار بنا دے. وہ مالدار کیوں نہیں بننا چاہتے؟ آؤ